اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک نظام ہے کہ عبادتیں جو ہوتی ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، تلاوت ہو، ذکر ہو، یہ عبادتیں انسان کی روح کو تقویت پہنچاتی ہیں، روح کے لیے تقویت کا باعث بنتی ہیں، انسان کی روحانی ترقی ان سے ہوتی ہے، اس کی روح کو غذا ملتی ہے ان عبادتوں کے ذریعے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، حج ہو، کوئی ہو، اس سے انسان کی روح کو تقویت ملتی ہے، روح پرورش پاتی ہے، روح کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے، روحانی ترقی انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اور دنیا کے کاروبار جو ہے، جو جائز ہیں، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، لیکن وہ عام طور سے وہ روح کی تقویت کا سبب نہیں بنتے، جسم کی تقویت کا بے شک سبب بن جاتے ہیں، مادی تقویت کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب آدمی زیادہ دوڑ دھوپ اس طرف کر رہا ہے تو اس کے جسم تو تقویت پا رہا ہے لیکن روح کمزور پڑ رہی ہے، کیونکہ عبادت کی طرف اس کی جیسی توجہ ہونی چاہیے تھی، عبادت کی جو اہمیت ہونی چاہیے تھی، اس کی طرف جیسا انہماک ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے۔ لہذا جسم اور روح کے درمیان جب مقابلہ کیا جائے تو جسم آگے نکل گیا، روح پیچھے رہ گئی، روحانی ترقی پیچھے رہ گئی، جسمانی ترقی آگے نکل گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی مختلف ایام میں، مختلف زمانوں میں کچھ خاص زمانے اللہ تعالی نے متعین کر دیے ہیں جن کو خاص تقدس سے نوازا ہے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب اپنی دنیاوی ضروریات میں منہمک ہو کر اپنی روح کو بھلا بیٹھا ہے تو اس کو پھر واپس لایا جائے اور روحانی ترقی کی طرف اس کو متوجہ کیا جائے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ دن مقرر کر دیے ہیں، ورنہ دن تو دیکھو سب ایک جیسے ہیں، رمضان کا مہینہ ہو یا غیر رمضان ہو، سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، دن میں اجالا ہوتا ہے، رات میں تاریکی ہوتی ہے، ایک خاص گردش جو شمس و قمر کی ہے وہ اسی طریقے سے چلتی رہتی ہے، دیکھنے میں رمضان کے دن میں اور غیر رمضان کے دن میں کوئی فرق نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے کو کہہ دیا یہ میرا مہینہ ہے، یہ میرا مہینہ ہے، یہ میری عبادت کا مہینہ ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو اپنا کہہ دیتے ہیں تو اس کے ساتھ جو تقدس، اس کے ساتھ جو روحانیت اور اس کے ساتھ جو عظمت وابستہ ہوتی ہے وہ عام چیزوں کی طرح نہیں ہوتی۔ دیکھو کعبہ شریف کو، کعبہ شریف کی عمارت کو دیکھو، اس میں وہی پتھر، وہی سیمنٹ جو عام عمارتوں کے اندر ہوتا ہے، کیا فرق ہے اس میں اور عمارتوں کے اندر؟ بلکہ اگر دیکھا جائے تو دوسری عمارتیں زیادہ خوبصورت اور زیادہ شاندار نظر آتی ہیں بنسبت کعبہ شریف کی عمارت کے۔ لیکن میرے مولا نے کہہ دیا کہ یہ میرا ہے، یہ میرا گھر ہے، بیت اللہ، یہ اللہ کا گھر ہے، اپنی طرف نسبت کر دی۔ اور جب اپنی طرف نسبت کر دی تو اس کے ساتھ جو تقدس وابستہ ہوا، اس کے ساتھ جو لذت ملی، اس کے ساتھ جو حلاوت ملی، اس سے جو روحانیت وابستہ ہوئی، ساری کائنات کی اعلیٰ سے اعلیٰ عمارت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک جا کر آدمی وہاں عمارت کو صرف دیکھتا ہی رہے، اس عمارت کو صرف دیکھتا ہی رہے تو اس کی روح پرورش پا رہی ہوتی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا تقدس بخش دیا۔ تو جب کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کہہ دیں یہ میری ہے تو اس سے جو تقدس، اس سے جو روحانیت وابستہ ہوتی ہے وہ اور کسی چیز سے نہیں ہو سکتی۔ تو رمضان کا مہینہ بھی عام مہینوں کی طرح تھا، لیکن میرے مولا نے کہہ دیا یہ میرا مہینہ ہے، میری عبادت کا مہینہ ہے۔ تو اب یہ رمضان کا مہینہ عام دنوں سے ممتاز ہو گیا، اس کی عظمت، اس کا تقدس، اس کی روحانیت سارے دوسرے ایام سے بڑھ گئی۔ اور مقصد یہ ہے اس رمضان کا مہینہ لانے
کا مقصد یہ ہے کہ میرے بندو، تمہیں میں نے کھانے پینے کی اجازت دی تھی، تمہیں میں نے روزی کمانے کی اجازت دی تھی، تمہیں جائز حدود میں تفریحات کی بھی اجازت دی تھی، لیکن تم اس میں اتنے منہمک ہو گئے ہو کہ تمہاری روح کمزور پڑ رہی ہے۔ اب واپس آ جاؤ 1 مہینے کے لیے، اس طرح واپس آ جاؤ کہ اب جو کام کرو وہ تمہاری روح کو تقویت پہنچائے۔ تھوڑا سا مادی لذتوں سے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں یہ مہینہ اس طرح گزارو کہ تمہاری روح تقویت پائے، تمہاری روح کے اندر بالیدگی ہو، وہ تمہیں روحانی ترقی حاصل ہو۔ یہ ہے در حقیقت اس رمضان المبارک کا فلسفہ اور اس کی حکمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ بھیجا۔